بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جماعت ہشتم دلی کا نہاری والا سبق سرگرمی حل کرنے کی مشق تیار کردہ عبدالخالق سر۔ اس ویڈیو میں ہم درس کتاب کے اس سبق دلی کا نہاری والا ہم اس کی سرگرمی حل کریں گے یہاں پر انشاءاللہ۔ آپ تمام طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی کتاب سامنے رکھ لیں اور پینسل بھی رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پہ جو نشان لگانے ہوں تو وہاں آپ نشاندہی کرنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ تو چلتے ہیں، ہم سرگرمی حل کریں گے انشاءاللہ۔ مشقی سرگرمیاں: پہلا، ذیل کا خاکہ مکمل کیجئے۔ دلی میں نہاری کی دکانیں کے مقامات: تو پہلا چاندنی چوک، لال کنواں، جیش خاکہ فاٹک، چیتلی قبر اور مٹیا محل کے درمیان۔ تو یہ خاکہ مکمل ہوا۔ آتے ہیں پہلے ایک جملے کے جواب لکھیے اس طرف۔ پہلا سوال، نہاری کیا ہوتی ہے؟ تو یہاں پر کیا کا لفظ ہٹانا ہے اور 12 مسالے کی چاٹ لکھ لینا ہے کہ نہاری 12 مسالے کی چاٹ ہوتی ہے۔ دوسرا سوال، دلی کے نہاری والے کی دکان کہاں تھی؟ تو یہاں پر کہاں کا لفظ ہٹانا ہے اور اس کے آگے گھنٹہ گھر کے پاس، قبل عطار کے اور سیانوں کی گلی کے بیچ میں، یہاں تک کہ آپ کو لکھ کر کے میں تھی کر دیں گے۔ تو دلی کے نہاری والے کی دکان گھنٹہ گھر کے پاس، قابل عطار کے اور سیانوں کی گلی کے بیچ میں تھی۔ تیسرا سوال، نہاری بازوں کے قاعدے کیا ہوتے تھے؟ یعنی نہاری بازوں سے مراد نہاری کھانے والے جو شوقین تھے ان کے کیا قاعدے تھے؟ اس کا جواب، نہاری باز صبح صبح دلی کے نہاری والے کے شوق پورا کرنے پہنچ جاتے تھے۔ تازہ خالص گھی 2 چھٹاک فی کس کے حساب سے خرید لیتے۔ گاجر کا حلوہ جیش خاں کے فاٹک یا جمال الدین عطار کے سے لیتے، تب کہیں نہاری کی دکان پر جاتے تھے۔ یعنی یہ اہتمام تھا، یہ ساری چیزیں پہلے جمع ہوتی تھی، اس کو جمع کر کے پھر یہ پہنچتے تھے نہاری والے کی دکان پر تاکہ پوری طریقے سے نہاری سے لطف اندوز ہو سکے، نہاری کا مزہ لوٹ سکے۔ اگلا سوال، چوتھا، مصنف کے دوست سید صاحب کی ڈیوٹی کیا تھی؟ تو کیا کا لفظ ہٹانا ہے؟ مصنف کے دوست سید صاحب کی ڈیوٹی یہ تھی کہ منہ اندھیرے اٹھ کر ایک ایک دوست کے دروازے کی کنڈی پیٹنا اور سب کو جمع کرنا، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ پانچواں سوال، نہاری کے بعد ترترے حلوے یا گاجر کی تری کیوں کھائی جاتی تھی؟ تو کیوں کا لفظ یہاں پہ ہٹا دینا ہے اور جواب، مسالوں کی گرمی مارنے کے لیے۔ تو نہاری کے بعد ترترے حلوے یا گاجر کی تری مسالوں کی گرمی مارنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ چھٹا سوال، میاں دلی والے کو مصنف سے خاص دلچسپی کیوں ہو گئی تھی؟ تو یہاں پر اس کا جواب، کیوں کا لفظ ہٹانا ہے۔ میاں دلی والے کو مصنف سے خاص دلچسپی اس لیے ہو گئی تھی کہ مصنف نہاری کے شوقین اور دلی والے کے مستقل گراہک تھے۔ مصنف نہاری کے شوقین اور دلی والے کے مستقل گراہک تھے۔ تو یہاں پر یہ ایک جملے کے جوابات کی سرگرمی مکمل ہوئی۔ دوسرا، جان پہچان کی مدد سے شبکی خاکہ مکمل کیجیے۔ اشرف صبوحی کے تعلق سے پوچھا گیا ہے، نام، پیدائش، وفات، ملازمت، کتابیں۔ تو اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف، سن پیدائش 1905، مقام دلی، سن وفات 1990، مقام دلی، ملازمت محکمہ ڈاک و تار اور آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے۔ کتابوں کے نام، دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکھے، سلما بنباس کی دیوی۔ تو یہ ان کی کتابوں کے نام۔ شب کی خاکہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ مختصر جواب لکھیے
पहला, निहारी बदनाम क्यों हो गई। सफ़ा नंबर 11 लाइन नंबर 5 पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको लाइन में मिलेगा कि आजकल लोग ये भी नहीं जानते कि निहारी के बाद तरतरे हलवे या गाजर की तरी से मसालों की गर्मी को मारा जाता है, इसलिए निहारी बदनाम हो गई है। तो यहाँ तक कि आपको लिख लेना है। दूसरा सवाल, दिल्ली के निहारी वाले की किन किन खूबियों की वजह से मुसन्निफ अक्सर इन्हीं की दुकान पर निहारी खाने जाते थे। सफ़ा नंबर 11 पर आपको आखिरी लाइन में इसका जवाब मिलेगा कि मुसन्निफ और निहारी के शौकीन दूर दूर से यहाँ पहुँचते थे। गरम गरम रोटी, तुर्त देग से निकली हुई निहारी, जितनी नलियाँ झड़वाएं, भेजा डलवाएं, प्याज की कड़कड़ाता हुआ घी, बेरेशा बोटियाँ, अदरक का लच्छा, कतरी हुई हरी मिर्चों की हवाई और खट्टे की फटकार, ये सारी चीज़ें मिलती थी वहाँ पर। इसीलिए मुसन्निफ वहीं पर ही दिल्ली के निहारी वाले के यहाँ ही निहारी खाने जाया करते थे। तीसरी सरगर्मी, निहारी खाने के प्रोग्राम के लिए मुसन्निफ और उनके दोस्तों का क्या मामूल था। तो सफ़ा नंबर 12 पर 18वीं लाइन में आप देखेंगे कि हमारे दोस्तों में खुदा बख्शे एक सैयद साहब थे, बड़े जिंदा दिल यारों के यार, निहायत खिदमती। ये उनकी ड्यूटी थी कि अंधेरे से उठकर एक एक दोस्त के दरवाजे की कुंडी पीटे और एक जगह सबको जमा करें। तो इस तरीके से यहाँ पर इस जवाब होगा मुकम्मल। चौथा, बाहर अहले अहबाब की दावत या मेहमानों की आमद पर दिल्ली का निहारी वाला किस तरह खातिर करता था। सफ़ा नंबर 12 पर आखिरी नीचे से दूसरी लाइन आप देखेंगे तो नीचे से दूसरी लाइन में आपको इसका जवाब मिलेगा। हमारे बाहर वाले अहबाब की दावत थी कि, और ये तो अक्सर होता था कि जब अलीगढ़ या हैदराबाद के कोई साहब आते हमारे साथ होते, वो मामूल से ज़्यादा खातिर करता, फरमाइश के अलावा नली का गूदा भेजा और अच्छी अच्छी बोटियाँ भेजता रहता, और बावजूद इसरार के कभी इन चीज़ों की कीमत ना लेता। यहाँ तक कि आप लोग इसका जवाब लिखेंगे। आते हैं मुफस्सल जवाब की तरफ। मुफस्सल जवाब लिखिए। पहला, दिल्ली के निहारे वाले की दुकान ख़रीदने के लिए एक रईस की कोशिश बयान कीजिए। सफ़ा नंबर 12 पर ही 8वीं लाइन से लेकर 11वीं लाइन के दरमियान इसका जवाब है। नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। दिल्ली के एक रईस इसकी दुकान ख़रीदना चाहते थे, 1000 कोशिश की, रुपयों का लालच दिया, जायदाद की कीमत दुगनी और चौगनी लगा दी, यहाँ तक के दुकान में अशरफिया भिजा देने को कहा। दूसरा होता तो आंखें बंद कर लेता, वहीं कहीं काबिल अत्तार के कूचे में बल्ली माराओं के या याराए मान के कूचे में जा बैठ, लेकिन मियाँ दिल्ली वाले मरते दम तक अपनी इसी आन से वहीं बैठे रहे। यहाँ तक कि आप इसका पूरा पैराग्राफ में इसका जवाब लिखेंगे। मुफस्सल जवाब है, तकरीबन 5 से 6 जुमलों में इसका जवाब आएगा। फिर दूसरा सवाल, दिल्ली के निहारे वाले का हुलिया बयान कीजिए। सफ़ा नंबर 12 पर नीचे से आपको ये आखिरी पैराग्राफ है नीचे का, वहाँ आपको मिलेगा मियाँ दिल्ली वाले नीचे बाढ़ की मसली मसलाई लेसदार टोपी और अपना गंज ढाके, छींट की रुईदार कमरीज की आस्तीनों की चाक उल्टे अलती पलती मारे, चमचा देग में के सामने गद्दी पर दिखाई देते रहे। यहाँ तक कि आप लोग इसके उनके हुलिया लिखेंगे। फिर पंजाब के मेहमान की आमद पर मुसन्निफ और निहारे वाले की गुफ्तगी को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। यहाँ पर ये सबक के आखिरी पैराग्राफ में आपको मिलेगा। सफ़ा नंबर 13 पर माफ़ करना, लाइन नंबर 8 से लेकर आखिरी तक के आपको मिलेगा कि मालेर कोटला से उनके दोस्त आए थे, और क्योंकि निहारी में मिर्ची ज़्यादा होती है और मिर्ची ज़्यादा खाने से तकलीफ़ होती है, और मालेर कोटला के जो उनके साहब दोस्त आए थे उनको इसकी आदत, ज़्यादा मिर्च खाने की आदत नहीं थी। तो निहारी वाले ने कहा कि भाई मैं खट्टा और घी थोड़ा बढ़ा दूंगा ताकि थोड़ा सी मिर्ची की जो शिद्दत है वो कम हो जाए, लेकिन के बाद नाक और आँख से बहने लगेगी, इसके लिए मैं
کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس طریقے سے آپ اسے اپنے جملے میں لکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طریقے سے بتا دیا ہوں۔ آگے سبق سے بولی کے الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ چاٹ، بھٹیارا، نان بائی، ایرے گہرے نتو خیرے، پھٹکارے، پیالے اور کٹوری۔ اس طریقے سے اور بھی الفاظ آپ لوگ اگر تلاش کریں گے تو وہاں پر اس کے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ یہ چند مثالوں کے طور پر میں نے آپ لوگوں کے لیے 8-10 پیش کیے ہیں۔ اس سبق میں جن شہروں کا ذکر آیا ہے ان کے نام لکھیے۔ تو جواب دلی، رامپور، علی گڑھ، حیدرآباد، مالیر کوٹلا، پنجاب۔ پھر جملوں کی استحسانی وضاحت کرتے ہوئے اپنے ذاتی تاثرات قلم بند کیجیے۔ پہلا، یہ کیا مرا کہ نہاری کا مزہ ہی مر گیا، نہاری کیا کھاتے کلیجہ جلاتے ہیں۔ اس کا جواب اس طریقے سے ہے کہ دلی کے نہاری والے کے انتقال کے بعد کوئی بھی اچھا نہاری بنانے والا دلی میں نہیں رہا۔ اس کے علاوہ کہیں بھی نہاری کھانا ایسا تھا جیسے اپنا منہ کا مزہ خراب کرنا۔ دوسرا، سبحان اللہ، نواب رامپور کا پورا دسترخوان صدقے تھا۔ کہ دوسرے سوال کا جواب، دلی کے نہاری والا اتنی اچھی نہاری بناتا تھا کہ سب اس کی نہاری کے دیوانے تھے۔ اسی کے ساتھ جتنا چاہے نلیاں، بھیجا، پیاز، گھی، بوٹیاں، ادرک، ہری مرچی لے سکتے تھے۔ اس لیے نواب رامپور کے پورے گھر والے نہاری والے کے دیوانے تھے اور اس کے صدقے تھے۔ تیسرا، ہماری وضع میں کیا سلوٹیں آئی کہ زندگی کی شرافت ہی میں جھول پڑ گیا۔ تو یہاں پر آج کے دور اور قدیم دور کی موازنہ کیا گیا ہے کہ عہد قدیم میں امیر غریب سبھی کھانے کے شوقین ہوا کرتے تھے، خرچ میں کمی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح دکاندار بھی آنے والے گاہک کا خیال رکھتے تھے، چاہے اس کی وجہ سے انہیں نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن دکان کی شہرت ہو جائے۔ لیکن آج کے دور میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج فاسٹ فوڈ کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ کھانے جاؤ تو بالکل ہمیں ایکسٹرا اور زائد کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو یہ جواب یہاں پر مکمل ہوا۔ بول چال، منہ پیٹنا، یہ جملوں میں استعمال کرنا ہے آپ کو۔ تو یہاں میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے معنی لکھ دیے ہیں، جملوں میں استعمال آپ کو کرنا ہے۔ تو منہ پیٹنا یعنی انتہائی غصے یا غم کی حالت میں اپنے آپ کو مارنا۔ کلیجہ جلانا، دل جلنا۔ پیٹ میں گدگدیاں یعنی اندر ہی اندر بہت زیادہ خوش ہونا۔ کنڈیاں پیٹنا، زور زور سے دروازے پر دستک دینا۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔